بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ریاض احمد راجپوت چینل ویلفیئر فار ہیومینٹی کے ساتھ حاضر ہوں. آج تجزیہ نگار کچھ تجزیہ کر رہے تھے تو وہ عمران خان کا جو انہوں نے بیان دیا تھا کہ میں نے قبائل میری حکومت کے اندر جو ہے وہ قبائل میں حالات بالکل درست ہوئے. میں نے ڈرون کے حوالے سے قبائل کے اندرونی حالات سے فوج اور تصادم جو ہوتا تھا وہاں پہ میں نے اس کو روکا ہے. میں نے امریکہ کو یہ جتنی بھی ان کی حکومتیں آئی ہیں انہوں نے کوئی عملی قدم نہیں اٹھایا. تو اس میں وہ ٹی وی کے اوپر جو تجزیہ نگار تھا وہ سارے حوالے دے دے کر نواز شریف نے اس موقع پر یہ سخت بیان دیا حکومت کے خلاف, امریکہ کے خلاف. اور یہاں زرداری کی حکومت کے اندر جو ہے نیٹو فورسز کا جتنا بھی مال سپلائی جو ہوتی تھی افغانستان میں وہ روک دی گئی اس بنا پر کہ جب انہوں نے ہماری فوج کے اوپر حملہ کیا تھا. تو یہ چیزیں جب تجزیہ کر رہے تھے تو میں نے کہا, میری خود خواہش ہوئی کہ میں اس کے اوپر کچھ ان کو میں حوالے دے کر بات کروں کہ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ ساری کی ساری ایک جو اخباری رپورٹیں ہیں یہ دھمکیاں ہیں, یہ ظاہراً ہے, لیکن عملاً ایک جو بات ہے جس کو ماننا پڑے گا. یقیناً آپ بھی اس چیز کو مانو گے کہ دیکھیں میں زرداری صاحب کی حکومت تھی تو مجھے قبائل ایسے سیر کے لیے مجھے دورہ ہوا, ویسے میں قبائلی دورے کے لیے گیا, سیر کے لیے گیا تو وہاں پر کچھ قبائلی بات کر رہے تھے کہ یہ زرداری سے تو بہتر مشرف تھا, وہ پہاڑوں میں مارتا تھا, ہمارے شہر تو بچے ہوئے تھے, لیکن یہ زرداری جو آیا ہے اس نے تو ہمارے قبائلیوں کو تباہ برباد کر دیا ہے. میں نے اس کو کہا, اس قبائلی کو کہا, خبردار آپ یہ ہرگز نہ کہو کہ مشرف اچھا تھا, وہ تو صرف پہاڑوں میں مارتا تھا. مشرف بھی غدار تھا, اس نے ہمارے لیے ہماری کون سی غداری کی, اس نے ہمارے ساتھ کیا غداری کی ملک کے ساتھ. اس نے ہی تو موقع دیا کہ پہاڑوں پہ مارنے کے بعد آگے والے جو حکومت آئے گی یا میری آئے گی یا آگے کوئی زرداری ہے جو بھی آئے گا وہ آگے پہاڑوں سے نیچے اترے گا اور وہ جو ہے مطلب یہ سارے کے سارے جتنے بھی ہیں یہ اب بیرونی طاقتوں سے معاہدہ کرتے ہیں, غلط معاہدے کرتے ہیں, غداری والے معاہدے کرتے ہیں, یہ ڈالر لیتے ہیں اور ڈالر دے کر اپنے ملک کا خون, اپنے ملک کا عوام کا خون بیچتے ہیں یہ لوگ. میں نے کہا جتنا مجرم جو ہے وہ زرداری ہے اس وقت, یہ آپ کے گھروں کو برباد کر رہا ہے, آپ کے گھروں کے زرداری کی حکومت میں جو کچھ تباہی آپ کے گھروں میں ہو رہی ہے اس کا مجرم مشرف بھی ہے, برابر کا مشرف بھی ہے. پھر اس کے بعد اب یہ فوج کے اوپر جب حملہ کیا تو نیٹو سپلائی بند کر دینا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. چند دنوں کے لیے فون کر دیا کہ جناب امریکہ کے صدر جو بھی اس وقت اس کی وزارت خارجہ سے رابطہ کر لیا, جناب علی یہ ذرا عوام کو دکھانا ضروری ہے, فوج کو بھی دکھانا ضروری ہے, ہم ٹھیک ہے آپ نے ہمیں ڈالر دیے ہوئے ہیں لیکن اتنا بھی تو ہمیں کچھ خیال کرنے دیں, وہ ہمارے خلاف ہو جائے گی. تو انہوں نے وہاں عادی طور پر سپلائی بند کی. اس کے بعد میاں نواز شریف کی حکومت کے واقعتاً جو انہوں نے دھمکیاں دی, لیکن دھمکیوں کے سے عملاً جو نتیجہ تھا, جو عملاً وہ کیا ہو رہا تھا کہ رمضان المبارک کے اندر 10 لاکھ قبائلیوں کے گھر برباد کر دیے گئے, ان کے کاروبار, ان کی دکانیں تباہ و برباد ہو گئے. اور جو ہے اسرائیل بھی رمضان المبارک کے اندر اسرائیل ادھر فلسطینیوں کو مار رہا تھا اور ادھر ہمارے 10 لاکھ قبائلیوں کو گھر در بدر کر دیا, اور یہ لائنوں میں لگ کے روٹیاں لے رہے تھے, کھانا سحری افطاری کر کے لائنوں میں لگ کے جو ہے وہ اچھے خاصے امیر لوگ جو ہے کھاتے پیتے لوگ جو ہے وہ لائنوں میں لگ کے سحر افطاری لے رہے ہیں. میں نے کہا دیکھو ایک طرف ادھر اسرائیل مار رہا ہے فلسطین کے مسلمانوں کو, تو ادھر ہمارے حکمرانوں نے بھی ڈالر لے کر اپنی وفاداری کا اظہار کر رہے ہیں کہ تم ادھر اسرائیل کو مسلمانوں اسرائیل ہو, تم مسلمانوں کو مارو, ادھر ہم قبائلیوں کو مار رہے ہیں. یہ نواز شریف کی حکومت میں ہوا. تو ڈرون حملے انہی کی حکومتوں میں بھی ہوتے رہے, لیکن ایک بات جو ماننے والی ہے, ایک بات جس کو داد دینی چاہیے. میرا کوئی عمران خان سے آج تک میں نے آپ نے سنا ہوگا ہمارے مظلوم عوام, غریب عوام کا کس کے ساتھ ہو سکتا ہے, کیونکہ ہمارے ساتھ تو جو بھی کر رہا ہے عوام کے ساتھ وہ تو ظلم اور زیادتی ہی کر رہا ہے. لیکن اس وقت جب سے حکومت جو آئی ہے عمران خان کی, آپ تجزیہ میں جو بھی باتیں کرتے رہے ہو, میں ان تجزیہ نگاروں کو جو خبروں
کے اندر کر رہے تھے، میں ان کو جواب دینا چاہتا ہوں کہ جب سے عمران خان کی حکومت آئی ہے اس نے ایک کام کیا ہے کہ قبائل کے اندر اندرونی طور پہ بھی قبائل کو مضبوط کیا اور وہاں پر لڑائی جھگڑے امن کیا. وہاں جو انڈیا کی راہ کا نیٹ ورک قبائل کے اندر بن چکا تھا وہ توڑا ہے اس نے، اس کی حکومت میں ٹوٹا ہے، یہ ماننے والی بات ہے. پھر اس کے بعد جب یہ جو مطلب ہمارے اندر کے حالات ہوئے، پھر افغانستان کے اندر امن کی بات ہو، تو ہمارے پاکستان کے اندر کتنے بم دھماکے ہو رہے تھے سابقہ حکومتوں میں، ہمارے قبائل کے اندر کیا حالات خراب تھے، ہمارے ڈرون حملے رکے، عملاً جو ہے وہ ڈرون حملے رکے اس کی حکومت کے اندر. آئندہ میں آپ جو بات کرنا چاہ رہا ہوں، جو واضح طور پر جس دلیل کے ساتھ جو بات کر رہا ہوں کہ ہمارے جنرل فیض محمد جو آگے گئے ہیں ان کو فوراً جو ہے انہوں نے بڑی ہمت کی کہ علماء جو افغانستان کے علماء تھے جن کی وجہ سے آج پاکستان کے لوگ ہم سکون سے بیٹھے ہیں، یہ افغانستان کے علماء اور متحدہ جو وہاں پر ساری جماعتیں، پہلے دیکھیں وہاں پر جو کیا معاملہ تھا، شیعہ جو تھے افغانستان کے اندر، طالبان نے کہا کہ بھئی اپنے آپ کام کرو، آپ اپنے گھروں میں بیٹھ کر جو بھی اپنی تقریبات ہیں اپنے گھروں میں بیٹھ کر، ہم آپ کو سیکیورٹی نہیں دے سکتے. لیکن اس موجودہ دور میں انہوں نے اپنی سیکورٹی کو ختم کر کے جو وہاں کے شیعہ تھے ان کو بھی سیکورٹی دی. وہاں ان کے جتنی مذہبی جلوس نکلے جو بھی نکلے، یہ وہاں کے جتنے بھی علماء تھے افغانستان کی حکومت میں جو علماء تھے انہوں نے بہت اچھا قدم اٹھایا کہ وہاں کے جتنے بھی جو ہے وہ اظہار یکجہتی کیا، مذہبی جماعتوں کے اتحاد کا ایک کیا کہ ہم نے شیعوں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا. یہ ایک بہت بڑا اچھا قدم تھا جو آج تک ہمارے حکمران نہیں کر سکے. ہم اپنے اندر کے کیا تو ہم باہر کے معاملات، اب جو مجھے ایک لیٹر جو میں نے ابھی پڑھا ہے جس میں انہوں نے دھمکی دی ہے کہ آپ خلافت کی بات کر رہے ہو عمران خان صاحب، آپ جو 1923 والا معاہدہ جو ترکی کے ساتھ ہوا ہے اس معاہدے کو توڑنے کی بات کر رہے ہو، آپ خلافت کی بات کر رہے ہو، اس کے نتائج بہت غلط ہوں گے. تو یہ چیزیں جتنی بھی دھمکیاں دی جا رہی ہیں ہمیں اس سے نہیں ڈرنا دھمکنا چاہیے. اس وقت اگر اب دیکھیں، میں یہ اس بات کا نہیں ہے اگر یہ روس گیا ہے یا جدھر بھی گیا عمران خان، ہمیں جو روس کے ساتھ مل رہے ہیں یا روس کے ساتھ اتحاد کر رہے ہیں یا کوئی امریکہ کے ساتھ اتحاد کر رہا ہے، وہ کوئی اللہ اور اس کے رسول کے مطابق کوئی حکم نہیں ہے، کوئی وہ اللہ اور اس کے رسول، یہ صرف اپنے ذاتی مفادات ہیں ان لوگوں کے. ہمارے اس وقت مفاد ہوگا کہ جب ہم سب مل کر پورے عالم اسلام کو ایک فوج بنائیں گے، عالم اسلام کی جتنے بھی ہمارے OIC ہے اس کے سارے ایک متحدہ طور پر ہم معاشی طور پر مضبوط کریں، ایک اسلامی بینک بنائیں، اسلامی فوج بنائیں متحدہ پورے مسلمانوں کی. تو اس وقت ہم کہیں گے کہ ہاں یہ بہت بڑا کام کیا ہے، جو بھی یہ حکمران کرے گا اس کو ہم کہیں گے یہ مسلمانوں کا خیر خواہ ہے، یہ غدار نہیں ہے. باقی میں ہر جماعت کو میں ثبوت کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ ان کے اندر اتنی جرت بھی نہیں ہے کہ یہ جو کافر کہیں ان کے جائیدادیں امریکہ کے اندر ہیں، وہ PTI کے بھی لوگ اس میں جو ابھی ادھر ادھر چلے گئے ہیں ان کی جائیدادیں امریکہ کے اندر ہیں، ان کی جائیدادیں یورپ کے اندر ہیں. ہمارے حکمرانوں کی بھی، ہمارے سابقہ جو حکمران ہیں ان کو جو یہ موجودہ جو اس میں PTI کے ہیں، تو یہ فوراً وہ سارے کے سارے رد و بدل کر کے رہ دیتے ہیں. ان سب کو جتنے بھی ان پر غداری کا کیس چلنا چاہیے. اور ایک ایسا جب یہ اس وقت میں اپنی جتنی مذہبی باتیں ان کو میں مجرم سمجھتا ہوں کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے، آپ صرف اپنی جتنی بھی مذہبی باتیں ہیں یہ ان کے کارکنوں کو میں نے دیکھ چکا ہوں، ان مذہبی باتوں کے لیڈروں کو قریب ہو کر دیکھ چکا ہوں. مجھے رونا آتا ہے ان جو مذہبی جماعتوں کے لیڈروں کے اوپر، ان کے کارکنوں کے اوپر کہ صرف ایک دائرہ ہے ان کا سب کا، ایک اپنے دائرے کے اندر گھومتے ہیں. ان کی سوچ جو ہے وہ عالمی سوچ جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے تھے صحابہ کرام کو، ہمارے کسی مذہبی جماعت کے لیڈر کے پاس اور کسی کارکن کے پاس وہ نظریہ نہیں ہے. افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہر ایک اپنے نقطہ نظر کو سامنے رکھا ہوا ہے، وہ تم اپنے نظریہ پاس رکھو، ہم اپنے نظریے رکھتے ہیں. یہ ایسے سیاسی لوگوں والے گانے انہوں نے بنائے ہوئے، ترانے بنائے ہوئے بس، اور ان کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس.